الحمد لله الذي لا إله إلا هو والصلاة والسلام على رسوله الذين من لا نبي بعده أما بعد فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم سامعین کرام، جس حدیث پاک کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں گئیں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مثال کے ذریعہ ہم ایمان والوں کو ایمان کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ایک درخت ہوتا گئے اور اس درخت کی جڑ ایک ہی ہوتی گئے، البتہ جب اوپر اس کی شاخیں نکلتی گئے تو شاخیں اس کی متعدد ہو جایا کرتی گئے. ان تمام شاخوں کا تعلق اسی جڑ سے ہوتا گئے، اور جب تک اس جڑ سے ان شاخوں کا تعلق رہے وہ جڑ تر و تازہ رہتی گئے، اور ان شاخوں کے ذریعہ وہ شاخیں تر و تازہ رہتی گئے، ان کے ذریعہ لوگ فائدہ اٹھایا کرتے گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اسی مثال کے ذریعہ ہمیں سمجھا رکھیں گے کہ یہ جو ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوئی گے اور ایمان جیسی جو عظیم نعمت تمہیں حاصل ہوئی گے، تو یہ ایمان بھی اس کی بھی ایک جڑ ہے اور اس کی 70 سے زائد شاخیں گئے. اب ان 70 سے زائد شاخوں میں آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے گئے فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ان شاخوں میں جو سب سے بلند مقام شاخ گئے اور ان اجزاء میں جو سب سے بلند مرتبہ جز گئے وہ گئے کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے نکالنا اور کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے ادا کرنا. اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ ان شاخوں میں جو سب سے کم درجے کی شاخ گئے اور ان جزوں میں جو سب سے کم درجے کا جز گئے وہ گئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے ایسی چیز کو دور کر دینا کہ جو چیز کسی کو بھی نقصان اور تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو یہ ایمان کی سب سے کم درجے کی شاخ گئے. اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے
تو اس کے اندر وہ صفت ہو کہ اس صفت کی بنیاد پر وہ گناہوں سے دور ہو جائے. وہ صفت حیا جو ہے اسی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نل یا پائپ سے ناپاک کپڑا دھونے میں کیا 3 مرتبہ دھونا اور اس کو نچوڑنا یہ ضروری ہے؟ نل یا پائپ کے ذریعہ اگر ناپاک کپڑا دھویا جائے، یہ بہت اہم سوال ہے. عام طور پر یہی چیز بیان کی جاتی ہے اور عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں کہ کپڑا اگر پاک کرنا ہے، کوئی بھی ناپاک چیز اگر پاک کرنی ہے تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ دھونا اور تینوں مرتبہ اس کو نچوڑنا ضروری ہے. جی. عام طور پر یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ 1 مرتبہ دھویا جائے، پھر نچوڑیں، پھر دوسری مرتبہ دھوئے، پھر نچوڑیں، پھر تیسری مرتبہ دھوئے، پھر نچوڑیں. تو یہ طریقہ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نل کے ذریعہ یا پائپ کے ذریعہ جو پانی آتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے یہ پانی مائع جاری یعنی بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوتا ہے. اور جب بہتے ہوئے پانی کے حکم میں یہ ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں اگر نل یا پائپ کے ذریعہ کوئی ناپاک کپڑا دھویا جائے تو بہتے ہوئے پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ نچوڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑے پر یا ناپاک چیز پر اتنی دیر تک پانی بہایا جائے کہ غالب گمان ہو جائے، دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب جو ناپاکی تھی وہ ناپاکی پانی کے ساتھ بہہ کر کے نکل گئی. بس 1 مرتبہ اس طریقے سے اگر بہتے ہوئے پانی میں نل پائپ وغیرہ کے ذریعہ پانی وہ اس ناپاک کپڑے کو دھو لیتے ہیں، 1 مرتبہ اتنا پانی بہائیں کہ دل میں غالب گمان ہو جائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ اب ناپاکی پانی کے ساتھ بہہ کر کے نکل گئی ہوگی، تو اسی سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اب نچوڑنا بھی اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے. 1 مرتبہ جب اس انداز میں پانی بہا دیا گیا، چاہے وہ کپڑا گئے، چاہے بدن کا کوئی حصہ گئے یا کسی اور جگہ پر ناپاکی لگی گئے، سب کا حکم یہی رہے گا کہ آپ نل کے نیچے یا پائپ کے نیچے اس کو رکھ کر کے دھوتے گئے. 1 مرتبہ جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق پانی بہاتے گئے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اب اسے نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بغیر نچوڑے ہوئے اس میں سے جو پانی کے قطرات ٹپکیں گے وہ پاک مانے جائیں گے اور اس کپڑے کو نچوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ خاص اور اہم مسئلہ ہے. آج کے دور میں اس پر آسانی کے طور پر عمل بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ بھی ذہن میں رکھیں. اور وہ 3 مرتبہ دھو کر کے نچوڑنے والا جو طریقہ ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ تھوڑے سے پانی کے ذریعہ کسی ناپاک چیز کو دھویا جائے. تو یہ دونوں طریقے ہیں، ان دونوں طریقوں کو ذہن میں رکھ کر کے عمل کی کوشش کریں. سبحان اللہ. حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی تکبیر کہنے سے پہلے اگر کسی نے 2 بار ہاتھ اٹھایا، پھر اب تکبیر کے لیے اس نے وہ شخص ہاتھ اٹھائے گا تو یہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہوگا یا 2 مرتبہ ہوگا، اور نماز میں اس کی وجہ سے کوئی کراہت لازم آئے گی؟ یعنی وطر میں جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے 2 مرتبہ 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہی جاتی ہے، جی، تو اس سے پہلے وہ جب قراءت کر رہا تھا تو 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا چکا تھا.
کسی ضرورت کی وجہ سے 2 مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے تھے. تو اب یہاں جو تیسری مرتبہ یہ ہاتھ اٹھائے گا تو یہ تو چونکہ شریعت ہی کا حکم ہے اور شریعت نے یہ حکم دیا گیا کہ جب تکبیر کہنی گئے دعائے قنوت کے لیے تو ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے تکبیر کہے گا. تو جب شریعت کا حکم ہے یہ اٹھانا اور اٹھانے کے بارے میں شریعت نے حکم دیا گیا تو یہ تیسری مرتبہ اٹھانا نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ جو پہلے 2 مرتبہ گئے وہ 2 ہی مرتبہ رہے گا. اور اس تیسری مرتبہ اٹھانے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ شریعت نے اس کا حکم دیا گیا لہذا یہ تو کرنا ہی گئے اور اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کسی کی چیز کو گروی رکھنا اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور ایک مسلمان کیا دوسرے مسلمان سے کوئی چیز گروی رکھ سکتا ہے؟ گروی رکھنے کے بارے میں ہماری جو عوام بیٹھی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو گجراتی زبان میں گرو رکھنا کہتے ہیں کہ اپنا کوئی سامان، اپنی کوئی چیز بینک میں کسی سونی کے پاس کسی کے بھی پاس گروی رکھ کر کے اس سے قرضہ حاصل کیا جائے اور جب تک ہم اس کا قرضہ واپس نہ کریں تب تک وہ ہماری چیز کو استعمال کرتا رہے، جو عام طور پر گروی رکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. جی یاد رکھیں کہ شریعت نے گروی رکھنے سے یا گروی رکھنے کا معاملہ کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا. شریعت میں اور فقہ کی کتابوں میں اس کے حوالے سے باضابطہ قانون موجود گئے، باضابطہ مسائل موجود گئے. تو گروی رکھنے کا معاملہ یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بھی بندہ کسی کو قرضہ دیتا گئے، کسی کو ادھار پیسے دیتا گئے تو اب اس کو ضمانت کے طور پر کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو شریعت کے اعتبار سے گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا، آپ نے کسی کے پاس سے ادھار کوئی سامان خریدا اور اس کے بدلے میں آپ نے اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھی. اب شریعت کے اعتبار سے حکم یہ رہے گا کہ آپ اگر پیسے اس کو واپس لوٹا دیتے گئے تو آپ کی چیز کو وہ واپس آپ کے حوالے کر دے گا. جب تک آپ پیسے نہیں لوٹاتے گئے وہ چیز اس کے پاس رہے گی لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ امانت کے طور پر وہ چیز رکھے گا. اگر سامنے والے نے پیسے نہیں دیے تو اس چیز کو بیچ کر کے وہ اپنے پیسے حاصل کر لے گا. تو گروی رکھنے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں مسلمان گئے، گروی رکھنے والا، گروی لینے والا، تو اب گروی رکھنے کے بعد جس شخص کے پاس وہ سامان گروی رکھا گیا اس کے لیے اس سامان سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے اور یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے جبکہ دونوں مسلمان ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر سامنے گروی رکھنے والا غیر مسلم ہے، سامنے جو گروی رکھ رہا ہے وہ نان مسلم ہے، وہ اپنا سامان اپنی خوشی سے کسی مسلمان کے پاس گروی رکھتا ہے تو اب شریعت کے اعتبار سے اس مسلمان کے لیے اس سامان کو استعمال کرنے کی اجازت رہے گی. یہ سود نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں گئے، دونوں مسلمان گئے تو گروی رکھنا تو جائز لیکن رکھنے کے بعد اسے فائدہ اٹھانا ناجائز گئے. اگر گروی رکھنے والا غیر مسلم گئے تو گروی رکھنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی شرعاً اجازت رہے گی. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ پرانے سکے یا پرانے نوٹ دے کر زیادہ پیسے لینا یہ کیسا ہے؟ یہ ویسے عام طور پر تو ہوتا نہیں ہے. جی خاص طور سے ایک ہی ملک کی اگر کرنسی گئے تو پرانے نوٹ جو کہ بند ہو چکے گئے، جن کا چلن ختم ہو چکا ہے، ان کو دے کر کے نئے نوٹ لینا یہ عام طور پر یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار جب اس طرح کی صورت پیش آتی ہے، جیسے نوٹ بندی کے موقع پر اس طرح کے معاملات سامنے آئے تھے، اس طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے. ورنہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کے کسی دوسرے ملک کی کرنسی کے دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے بدلے لینا دینا کیسا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس انڈین کرنسی کے روپے گئے اور وہ امریکن کرنسی ڈالر کے بدلے اس کو تبادلہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک دے کر کے دوسرا لینا چاہتا ہے.
جیسا کہ یہاں بالکل آپ جانتے ہیں کہ منی ایکسچینج کا باضابطہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اور پیسے بدل کر کے ڈالر اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو انڈین کرنسی اس کے بدلے میں دیتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے بدلے میں بیچنا، دونوں طرف چونکہ عام طور پر نوٹ ہوتی ہے اور نوٹ یہ کاغذ کی ایک چیز ہے، تو اب جب دونوں طرف ایک ہی طرح کی چیز ہے تو اس میں ایک شرط کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو پیسے دیں اور اسی وقت وہ دوسری کرنسی آپ کو دے دے. اگر اس میں ادھار رکھا جائے معاملہ، دونوں طرف نوٹ گئے اور ادھار رکھا جائے کہ ابھی آپ نے دے دیا اور آپ اس کو کہیں کہ 2 دن بعد آپ مجھے فلاں کرنسی دے دیجئے گا، تو اس طرح اگر ادھار رکھا جائے تو اس معاملے کی شریعت کے اعتبار سے اجازت نہیں ہوگی، ورنہ آپ اسی وقت پیسے دیں، دوسری کرنسی اس کے پاس سے لیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. چاہے سامنے کم نوٹیں ہوں، آپ کے طرف سے زیادہ نوٹ ہو، تب بھی شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادھار یہ معاملہ نہ کیا جائے. جی حضور، ایک سوال باہر سے کیا گیا ہے کہ مساجد میں باہر سے کچھ حضرات کبھی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے متعلق اعلان کرنا، اور مسجد میں جو حضرت جولی پھیلا کے بیٹھتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے یا کچھ مانگنے کی وجہ سے، تو انہیں دینا یہ شریعت میں کیسا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے لیے مانگنا اور اپنے لیے سوال کرنا، اگرچہ آپ حقدار ہیں، سوال کرنے کے حقدار ہیں، مانگنے کے حقدار ہیں، پھر بھی اپنے لیے سوال کرنا اور مانگنا مسجد میں جائز نہیں ہے. جی. اور اگر کوئی اس طرح مانگتا ہے تو ایسے فقیر ضرورت مند کو دینا بھی جائز نہیں ہے جو مسجد میں مانگتا ہے، اپنے لیے سوال کرتا ہے. ورنہ اگر کوئی دوسرا شخص کسی ضرورت مند کے لیے سوال کرے یا کوئی دوسرا کسی مسجد مدرسے کی ضرورت کے لیے اعلان کرے یا کسی بھی نیک کام کے لیے کوئی دوسرا اعلان کرتا ہے تو اس اعلان میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ایسی حدیثیں موجود ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جن میں آپ نے ضرورت مند مسلمانوں کے لیے کسی نیک کام کے لیے باضابطہ مسجد میں اعلان فرمایا گیا اور لوگوں نے آپ کے اعلان پر اپنا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو یہ تو سنت سے ثابت ہے کہ دوسرا کوئی ضرورت مند ہے اس کے لیے سوال کوئی دوسرا جیسے امام صاحب ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے، مسجد مدرسے کے لیے سوال کر سکتے ہیں. البتہ اپنے لیے مانگنا، اپنے لیے سوال کرنا یہ ناجائز ہے اور ایسے شخص کو دینا بھی جائز نہیں ہے. جی حضور، مسلمانوں کے یہاں پر کچھ مقامات میں یہ رواج ہے کہ شادی کے وقت جب لڑکی کی بدائی ہوتی ہے تو لڑکی کو ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے اور اس میں 2-3 شخص آگے ہوتے ہیں اور 2-3 شخص پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی ڈولی کو اٹھاتے ہیں، اور یہی رواج غیر مسلموں میں اور زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس صورت میں شریعت کے متعلق کیا حکم رہے گا؟ رسم اور رواج کے بارے میں ایک ضابطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی رسم اور کون سا رواج شرعاً جائز ہے اور کس طرح کی رسم اور کس طرح کے رواج کے بارے میں شریعت منع فرمائے گی. تو رسم اور رواج کو شریعت نے مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بس ایک چیز کی پابندی ضروری ہوتی ہے کہ شریعت نے جو احکام بتائے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو رسم بتائی گئی کہ بدائی کے وقت عورت کو ڈولی میں بٹھا کر کے کچھ لوگ لے کر کے چلتے ہیں، تو یہ جو رسم بتائی گئی اس میں کچھ احکام پابندی کے ساتھ کچھ احکام پر عمل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر سب سے پہلا حکم تو یہ رہے گا کہ وہ جو دلہن گئے تو دلہن پردے میں رہے اور اس طریقے سے وہ ڈولی میں نہ بیٹھیں کہ کسی اجنبی مرد کی نظر اس کے سطر پر پڑے اور وہ پردے میں نہ ہو اور اس کے سطر پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے. جی. ایک شرط تو یہ رہے گی. دوسری شرط کہ وہ جو ڈولی میں لے جانے والے حضرات گئے
کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈولی میں جا کر کے پھر اس سے عورت سے بات چیت کرنا یا تنہائی میں اس کے ساتھ جمع ہونا، یہ سب معاملات پائے جاتے ہوں، اس طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت کے احکام جو بتائے گئے ان پر اگر عمل ہوتا گئے تو شریعت ایسی رسم اور ایسے رواج کی اجازت دیتی کہ اگر کسی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو اس طرح کی رسم اور اس طرح کے رواج کی شرعن اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو رسم ہے مکمل پابندی کی جائے احکام شرع کی، تو اس طرح کچھ دور اور کچھ فاصلے تک عورت کو ایسے ڈولی میں بٹھا کر کے لے جایا جا سکتا ہے، ویسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احکام شرع کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور آخری سوال یہ ہے کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ موت آنے کے 40 دن پہلے آدمی کو علم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی موت قریب ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ مطلقاً ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ہر انسان کو ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری موت آنے والی ہے، اور مطلقاً اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، تو اللہ کی عطا سے وہ اس چیز کو جانتے ہیں، اور اس پر ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ ہزاروں واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں میں اور بزرگان دین کی روایتوں میں مل جائیں گے۔ تو اولیاء کرام، انبیاء کرام کو اللہ رب العزت اپنی موت کا علم عطا کر دیتا ہے، یہ ہے، لیکن عام انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی موت کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلقاً کہنا کہ ہر انسان کو 40 دن سے پہلے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 40 دن بعد میری موت آنے والی ہے، یہ غلط جملہ ہے، ہرگز ایسا نہ بولا جائے۔ تفصیل جو میں نے بتائی اس کے اعتبار سے اصل حکم شرع کو ذہن میں رکھا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من شر الشیاطین، اللہم احفظنا من شر الظالمین، اللہم احفظنا من شر المشرکین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔